Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. اسباب سے تعلق میں متوکلین کے احوال کی مثال. جاننا چاہیے کہ مخلوق کی مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ہے جیسے کچھ سائل قصر شاہی کے دروازے سے متصل میدان میں جمع ہو جائیں. ان سب کو کھانے کی ضرورت ہو اور اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ بادشاہ بہت سے غلاموں کو روٹیاں دے کر دروازے پر بھیجے اور انہیں حکم دے کہ وہ بعض لوگوں کو 2 روٹیاں دیں اور بعض کو 1 روٹی دیں، اور کوشش یہ کریں کہ ان سائلین میں سے کوئی محروم نہ رہ جائے. پھر ایک شخص کو بھیج کر یہ اعلان کرائے کہ تمام سائلین پرسکون رہیں، اور جب میرے غلام روٹیاں لے کر آئیں تو ان سے نہ جھپٹیں بلکہ ہر شخص اپنی جگہ اطمینان کے ساتھ کھڑا رہے. تمام غلام مسخر ہیں اور حکم کے پابند ہیں. انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ تم تک روٹیاں پہنچائیں. وہ لامحالہ اس حکم پر عمل کریں گے. تم میں سے جو شخص غلاموں سے چمٹے گا اور انہیں تکلیف پہنچا کر 2 روٹیاں لے گا اور میدان کا دروازہ کھلنے پر باہر نکلے گا تو میں اس پر ایک غلام مقرر کر دوں گا، یہاں تک کہ میں اسے اس دن سزا دوں گا جو میں نے اپنے نزدیک مقرر کر لیا ہے. وہ دن مجھے معلوم ہے لیکن میں اسے پوشیدہ رکھتا ہوں. اور جو شخص غلاموں کو تکلیف نہیں دے گا بلکہ خاموشی کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے 1 روٹی لے لے گا اور اسی پر قناعت کرے گا، میں اسے اسی مقررہ دن پر جس میں دوسرے کو سزا دوں گا ایک قیمتی خلعت سے سرفراز کروں گا. اور جو سائل اپنی جگہ ٹھہرا رہے گا اور 2 روٹیاں حاصل کرے گا نہ اسے سزا ہوگی اور نہ خلعت عطا کیا جائے گا. اور جو شخص محروم رہے گا اور رات بھر بھوکا سوئے گا نہ میرے غلاموں پر ناراض ہوگا نہ بھوک کا شکوہ کرے گا، میں اسے اپنا وزیر بناؤں گا اور سلطنت کا نظم و نسق اس کے حوالے کروں گا. اس اعلان کے بعد سائلین کی 4 قسمیں ہو گئیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن پر پیٹ کی شہوتیں غالب ہیں. جب غلام روٹیاں لے کر آتے ہیں تو یہ لوگ اس عقوبت کی پرواہ نہیں کرتے جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے، بلکہ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور لڑ جھگڑ کر 2 روٹیاں حاصل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل میں بڑا فاصلہ ہے، ہمیں اب بھوک لگ رہی ہے. چنانچہ یہ 2 روٹیاں لے کر نکل جاتے ہیں اور معودہ سزا سے بچ نہیں پاتے. اس وقت حسرت و ندامت سے ہاتھ ملتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سزا کے خوف سے غلاموں کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن جب انہیں 2 روٹیاں دی گئیں تو انہوں نے قبول کر لیں کیونکہ ان پر بھوک کا غلبہ تھا. یہ لوگ سزا سے تو محفوظ رہے لیکن خلعت نہ پا سکے. تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں کھلی جگہ پر بیٹھنا چاہیے تاکہ جب غلام روٹیاں لے کر آئیں تو ہمیں نظر انداز نہ کر سکیں. تاہم جب وہ روٹی لے کر آئیں گے تو ہم 2 کے بجائے 1 روٹی لیں گے اور اسی پر قناعت کریں گے، شاید ہم خلعت فاخرہ سے سرفراز کر دیے جائیں. چوتھی قسم میں وہ لوگ ہیں جو میدان کے کونوں میں چھپ گئے اور لوگوں سے ہٹ کر ایسی جگہ جا بیٹھے جہاں نظر نہ آ سکیں. انہوں نے کہا کہ اگر غلاموں نے ہمیں ڈھونڈ نکالا اور روٹیاں دینی چاہیں تو ہم صرف 1 روٹی لیں گے اور اسی پر قناعت کریں گے، اور اگر وہ لوگ ہمیں نہ پا سکے تو ہم بھوک کی تکلیف برداشت کریں گے اور اس پر صبر کریں گے. شاید رات کٹ جائے اور غلاموں پر غصہ بھی نہ آئے تو وزارت کے منصب پر فائز ہو جائیں گے اور بادشاہ کا تقرب حاصل کر لیں گے. لیکن ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا اور غلاموں نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور جہاں جہاں بھی وہ پائے گئے انہیں 1 روٹی دے دی. مسلسل کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا. ایک دن 3 افراد کسی ایسی جگہ جا چھپے جہاں غلاموں کی نظر نہیں پہنچ سکی اور اس طرح وہ روٹی سے محروم رہے. انہیں اس بھوک کے عالم میں رات گزارنی پڑی. ان 3 میں سے 2 افراد نے رات کو بھوک کا شکوہ کیا اور غلاموں کو
اس کوتاہی پر خفگی ظاہر کی کہ وہ انہیں تلاش نہ کر سکے اور خامخواہ انہیں بھوکا سونا پڑ رہا ہے۔ صرف ایک شخص خاموش رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس شخص کو قرب اور وزارت کا منصب ملا۔ اس مثال میں میدان سے مراد دنیاوی زندگی ہے۔ میدان کا دروازہ موت ہے اور نامعلوم مدت قیامت ہے، اور منصب وزارت وہ وعدہ شہادت ہے جو متوکل کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر وہ بھوک سے مر جائے اور اس موت پر راضی ہو، اس وعدے کی تکمیل میں قیامت تک تاخیر نہیں ہوگی، کیونکہ شہداء اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ رہتے ہیں اور انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ جو لوگ دست و گریباں ہوتے ہیں وہ ہیں جو اسباب میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اور مسخر غلاموں سے مراد اسباب ہیں اور میدان کے کھلے حصے ہیں۔ غلاموں کی نظروں کے سامنے بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو شہروں کی مسجدوں اور خانقاہوں میں خاموش اور پرسکون بیٹھے رہتے ہیں، اور گوشوں میں چھپنے والے لوگ وہ ہیں جو زاد راہ لیے بغیر جنگلوں میں گشت لگاتے ہیں، اسباب ان کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں رزق مل جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رزق نہیں مل پاتا۔ وہ اس حال پر بھی راضی رہتے ہیں اور کسی شکوے کے بغیر موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شہادت اور قرب الہی کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ مخلوق ان 4 طبقوں پر منقسم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 100 میں سے 90 ایسے ہیں جو اسباب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور 7 ایسے ہیں جو شہروں میں مقیم رہ کر یا اپنی شہرت سے فائدہ اٹھا کر رزق پا لیتے ہیں، اور 3 ایسے ہیں جو جنگلوں میں پھرتے ہیں۔ ان 3 میں سے 2 رزق سے محرومی پر شکوہ کرتے ہیں اور اسباب سے خفا نظر آتے ہیں۔ صرف ایک شخص ایسا رہ جاتا ہے جو بھوک کی اذیت پر صبر کرتا ہے اور اس حالت میں مرنا پسند کرتا ہے۔ یہی شخص مقرب کے مرتبے تک پہنچتا ہے۔ 100 میں سے 1 کی بنسبت بھی گزشتہ دور میں رہی ہوگی۔ اب تو 10,000 میں 1 شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو اسباب کا تارک ہو اور محض اللہ تعالی پر اعتماد کرتا ہو۔ دوسرا مقصد حفظ منفعت۔ جس شخص کو وراثت، کسب یا سوال یا کسی اور ذریعے سے مال حاصل ہوا ہے، اس کے لیے اس مال کو ذخیرہ کرنے میں 3 حال ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ فی الوقت ضرورت کے بقدر لے لے، یعنی اگر بھوکا ہو تو کھا لے، ننگا ہو تو پہن لے، اور مکان کی ضرورت ہو تو مختصر مکان خرید لے، اور باقی مال اسی وقت تقسیم کر ڈالے۔ اس میں سے اور کچھ نہ لے، نہ اس مقدار کے علاوہ بچا کر رکھے جس کی کسی کو ضرورت یا استحقاق ہے، اسی نیت کے ساتھ بچا کر رکھے۔ ایسا شخص حقیقت توکل کے مقتضی پر عمل کرنے والا ہے، اور یہ درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسری حالت جو اس کے بالکل برعکس ہے اور توکل کی حدود سے خارج ہے، یہ ہے کہ 1 سال یا اس سے زائد کے لیے بچا کر رکھے۔ ایسا شخص کسی بھی حالت میں متوکل نہیں مانا جائے گا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ صرف 3 جانور ذخیرہ کرتے ہیں، چوہا، چونٹی اور انسان۔ تیسری حالت یہ ہے کہ 40 روز یا اس سے کم مدت کے لیے ذخیرہ کرے، لیکن اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حالت آدمی کو اس درجے سے محروم کرتی ہے یا نہیں جس کا وعدہ متوکلین سے کیا گیا ہے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص توکل کی حدود سے خارج ہو جائے گا۔ خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے 40 روز کے لیے ذخیرہ کیا تو توکل کی حدود سے خارج نہیں ہوگا۔ ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ 40 روز کی مدت سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے بھی بندہ توکل سے خارج نہیں ہوتا۔ جب اصل ادخار یعنی ذخیرہ کرنا جائز ہے تو پھر اس اختلاف کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ذخیرہ کرنا ہی توکل کے منافی ہے۔ اس صورت میں میعاد مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالی نے جو ثواب جس مرتبے پر رکھا ہے وہ اسی پر متفرع ہوتا ہے۔ اس کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام ہے، درمیان میں بہت سے درجات ہیں۔ جو لوگ اس کے انجام پر ہیں وہ سابقین اور آغاز والے اصحاب یمین کہلاتے ہیں۔ پھر اصحاب یمین کے بھی بہت سے درجات ہیں۔ اسی
طرح سابقین کے بھی درجات ہیں۔ اصحاب یمین کا بلند ترین درجہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سابقین کے کم تر درجے کی انتہا ہوتی ہے۔ اس صورت میں مدت مقرر کرنے کے کیا معنی ہیں؟ تحقیقی بات یہ ہے کہ ذخیرہ نہ کرنے سے توکل اس وقت پورا ہوتا ہے جب عمل کوتاہ ہو، لیکن یہ قید لگانا صحیح نہ ہوگا کہ زیست کی بالکل امید نہ ہو، اس لیے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ زیست کی امید ضرور ہوگی، خواہ ایک ہی لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ پھر طول عمل اور قصر عمل میں لوگ متفاوت ہیں۔ عمل کا کم تر درجہ ایک دن، رات یا اس سے کم ساعتیں ہیں، اور انتہائی درجہ اس قدر ہے جس قدر انسان کی عمر ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان بے شمار درجات ہیں۔ جو شخص ایک مہینے سے زیادہ جینے کی توقع نہ رکھے وہ اس شخص کے مقابلے میں مقصود سے قریب تر ہے جو 1 سال سے زیادہ جینے کی امید رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے 40 دن کی قید لگائی ہے، ان کے پیش نظر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میعاد ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ ان کی میعاد سے وہ مقدار بیان کرنی مقصود نہیں تھی جس میں عمل کو رخصت ہے، بلکہ یہ میعاد اس لیے مقرر کی گئی تھی تاکہ وہ اس موعودہ شے کے مستحق ہو جائیں جو 40 دن گزرے بغیر نہیں مل سکتی۔ 40 روز کے بعد اس موعودہ شے کے استحقاق کی بات ایک ایسا راز ہے جو اللہ تعالیٰ عادتاً ایسے امور میں رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے 40 روز تک خمیر کیا، اور یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور سلمان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ گویا اس مٹی کو خمیر کا استحقاق پانے میں 40 روز کی مدت درکار تھی۔ جو شخص 1 برس سے زیادہ کے لیے جمع کرے گا وہ ضعیف القلب ہوگا اور ظاہری اسباب کی طرف میلان رکھتا ہوگا۔ ایسا شخص توکل کے مقام سے بہت دور ہے اور اس نظام الہی کا معتقد نہیں ہے جو اس نے رزق کے لیے مخفی اسباب کی صورت میں قائم کر رکھا ہے۔ 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے ذخیرہ کرنا اس لیے خلاف توکل ہے کہ پیداوار اور زکوٰۃ وغیرہ میں داخلی اسباب ہر سال مؤثر ہوتے ہیں۔ جو شخص 1 سال سے کم کے لیے ذخیرہ رکھتا ہے اس کے لیے اس کے قصر عمل کے مطابق درجہ ہے۔ جس کا عمل 2 مہینوں کا ہوتا ہے اس کا درجہ اس شخص سے کم ہوتا ہے جس کا عمل 1 ماہ کا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ہوتا ہے جس کا عمل 3 ماہ کا ہوتا ہے۔ گویا اس کا درجہ ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ کوتاہی عمل کے علاوہ کوئی چیز ذخیرہ اندوزی سے مانع نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی بالکل ذخیرہ نہ کرے۔ اگر قلب ضعیف ہو تو جس قدر ذخیرہ کم کرے گا اسی قدر افضل ہوگا۔ اس فقیر کا قصہ قابل غور ہے جس کو غسل دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے اسے غسل دیا اور ایک چادر میں کفنا دیا۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرف چمکتا ہوگا، اور اگر اس میں ایک خصلت نہ ہوتی تو یہ شخص اس حالت میں اٹھتا کہ اس کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن ہوتا۔ ہم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ خصلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بہت زیادہ روزے رکھتا تھا، بڑا تہجد گزار تھا، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا تھا، مگر اس میں یہ عادت تھی کہ جب سردی کا موسم آتا تو گرمی کے کپڑے آنے والی گرمی کے لیے رکھ دیتا، اور گرمی کا موسم آتا تو سردی کے کپڑے آنے والی سردی کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقلی ما اوتیتم الیقین وعزیمت الصبر، جو چیزیں تمہیں کم عطا کی گئی ہیں ان میں یقین اور صبر کی عزیمت ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ کہیں نہیں ملی، البتہ اس کا آخری حصہ ابھی گزرا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
کوزہ، دسترخوان اور اسی طرح وہ چیزیں جن کی عام طور پر ضرورت رہتی ہے اس حکم میں نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو ذخیرہ کرنے سے توکل کا درجہ کم نہیں ہوگا، البتہ سردی کے کپڑوں کی ضرورت گرمی میں باقی نہیں رہتی، اس لیے انہیں اٹھا کر رکھنا توکل کے درجے کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے حق میں ہے جس کا دل ذخیرہ نہ کرنے سے پریشان نہ ہوتا ہو، اس کی نظر لوگوں کے ہاتھوں پر نہ رہتی ہو، بلکہ اس کا نفس وکیل برحق کے علاوہ کسی کی طرف ملتفت نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر ذخیرہ نہ کرنے سے دل مضطرب اور پریشان ہوتا ہو اور عبادت کرنے یا ذکر و فکر کرنے میں خلل واقع ہوتا ہو تو اس کے لیے ذخیرہ کرنا ہی بہتر ہے، بلکہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی جائیداد ہو جس کی آمدنی اس کی گزر بسر کے لیے کافی ہو اور اس کا دل اس کے بغیر عبادت کے لیے فارغ نہ ہو تو اس جائیداد کو باقی رکھنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ مقصد قلب کی اصلاح ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ ہو جائے۔ مختلف مزاج کے لوگ ہیں، بعض لوگ مال رکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور بعض لوگ مال نہ رکھنے کے باعث مضطرب رہتے ہیں۔ ممنوع وہ امر ہے جو دل کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، ورنہ دنیا فی نفسن ممنوع نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی تمام اصناف کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ان میں تاجر بھی ہیں، پیشہ ور بھی ہیں اور اہل صنعت بھی ہیں۔ آپ نے نہ کسی تاجر کو ترک تجارت کا حکم دیا، نہ پیشہ ور کو اپنا پیشہ چھوڑنے کے لیے فرمایا، اور نہ ان لوگوں سے تجارت کرنے یا پیشہ اختیار کرنے کے لیے کہا جو ان میں مشغول نہیں تھے، بلکہ ان تمام طبقوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتلایا کہ ان کی کامیابی اور نجات صرف اس بات میں مضمر ہے کہ ان کے قلوب دنیا سے منحرف ہو کر اللہ تعالی کی طرف مائل ہوں اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول ہوں۔ اشتغال کا بہترین ذریعہ قلب ہے، اس لیے جس شخص کا دل کمزور ہے اس کے لیے ضرورت کے بقدر ذخیرہ کر لینا بہتر ہے، اور جس کا دل قوی ہے اس کے لیے ذخیرہ نہ کرنا اچھا ہے۔ لیکن یہ تنہا آدمی کا حکم ہے۔ عیالدار کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے عیال کے ضعف قلوب کے پیش نظر اور ان کی تسکین و تسلی کے لیے سال بھر کے لیے رزق کا ذخیرہ کیا تو توکل کی حد سے خارج نہیں ہوگا۔ البتہ 1 برس سے زائد مدت کے لیے ذخیرہ کرنا توکل کے منافی ہے، کیونکہ ہر سال اسباب مقرر ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ ذخیرہ کرنا قلب کے انتہائی ضعف پر دلالت کرتا ہے جو توکل کی قوت کے خلاف ہے۔ متوکل اس شخص کو کہتے ہیں جو موحد ہو، مضبوط دل رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر مطمئن ہو اور ظاہری اسباب کے بجائے اس کے انتظام پر یقین رکھتا ہو۔ روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عیال کے لیے 1 سال کی غذا جمع فرمائیں، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری طرف آپ نے حضرت ایمن رضی اللہ عنہا وغیرہ کو فرمایا کہ وہ کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہ رکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا افطار کے لیے بچا کر رکھ دیا۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، اتفق بالعلا ولا تخش من ذی العرش اقلالا۔ یہ بازار کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے بلال، اسے خرچ کر دے اور عرش والے سے مفلسی کا خوف نہ کر۔ ایک مرتبہ آپ نے انہی سے یہ ارشاد فرمایا، اذا سئلت فلا تمنع واذا اعطیت فلا نخبہ۔ یہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید فقیہ نے روایت کیا ہے۔ جب تجھ سے مانگا جائے تو انکار مت کر، اور جب تجھ کو دیا جائے تو پوشیدہ مت رکھ۔
ہم لوگوں کو سید المتوکلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنی چاہیے۔ ایک طرف آپ کا قصر عمل کا یہ عالم تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد فوراً تیمم فرما لیتے، حالانکہ پانی قریب ہوتا۔ ارشاد فرماتے کیا معلوم میں پانی تک پہنچ بھی پاؤں گا، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری طرف آپ نے ذخیرہ فرمایا، اس سے آپ کے توکل میں کمی واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کو اپنے ذخیرے پر اعتماد نہ تھا بلکہ اس ذات پر اعتماد تھا جو رزق عطا کرتا ہے۔ اگر آپ نے ذخیرہ فرمایا تو اس لیے تاکہ امت کے لیے اس عمل کی گنجائش نکل آئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی امت میں قوت رکھنے والے لوگ بھی ہوں، لیکن وہ بہرحال آپ کے مقابلے میں ضعیف تر ہوں گے۔ آپ نے 1 برس کا ذخیرہ اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ آپ میں یا آپ کے عیال میں ضعف تھا یا آپ کا اور آپ کے عیال کا اعتماد کمزور تھا، بلکہ ذخیرہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ امت کے ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے یہ طریقہ مسنون ہو جائے اور وہ اپنے قلوب کی تسلی کے لیے ذخیرہ کر سکیں۔ ایک حدیث میں ہے ان اللہ تعالی یحب ان تؤتی رخصۃ کما یحب ان تؤتی عزائم۔ یہ احمد، طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے یہ پسند کرتا ہے کہ عزائم پر عمل کیا جائے، اسی طرح یہ بھی پسند کرتا ہے کہ رخصت پر عمل کیا جائے۔ یہ ارشاد بھی دراصل ضعفاء کی دلجوئی اور تسلی کے لیے ہے تاکہ ان کا ضعف یاس اور نا امیدی پر منتہی نہ ہو اور وہ یہ سوچ کر اعمال خیر سے باز نہ رہیں کہ اعلیٰ درجات تک پہنچنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، یاس اور نا امیدی پیدا کرنے کے لیے مبعوث نہیں فرمائے گئے۔ اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ذخیرہ کرنا بعض لوگوں کے لیے مضر ہے اور بعض لوگوں کے لیے مضر نہیں ہے، اور اس پر حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کی وفات ہوئی تو ان کے لیے کفن کا انتظام نہ ہو سکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ ان کے کپڑوں کی تلاشی لو۔ لوگوں نے جیبیں ٹٹولیں تو ان میں 2 دینار تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ 2 داغ ہیں، اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو شہرہ بن حوشب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ بات آپ نے صرف ان صحابی کے متعلق ارشاد فرمائی، حالانکہ بہت سے صحابہ کرام کافی مال و دولت چھوڑتے ہیں۔ آپ نے کسی کے متعلق بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، کیونکہ ان صحابی کا حال 2 احتمال رکھتا ہے، اس لیے ارشاد نبوی کے بھی 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ 2 دینار دوزخ کی آگ کے 2 داغ ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے تقوى بها جباههم وجنوبهم ظهورهم، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 35۔ ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ معنی اس صورت میں ہیں جبکہ وہ اپنے حال سے زہد، فقر اور توکل کا اظہار کریں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسے نہیں تھے بلکہ 2 دینار رکھتے تھے۔ یہ ایک طرح کا فریب تھا اور اس کی سزا وہ ہو سکتی ہے جس کی طرف مذکورہ بالا حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ تلبیس اور فریب نہ ہو۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ان کا درجہ کمال ناقص تھا، جیسے اگر خوبصورت چہرے پر 2 داغ لگا دیے جائیں تو چہرے کا کمال ناقص ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ چھوڑتا ہے وہ اس کے اخروی درجات میں نقصان کا باعث ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی شخص کو جس قدر دنیا عطا کی جاتی ہے اسی قدر اس کی آخرت میں سے کم کر دیا جاتا ہے۔
رہا یہ سوال کہ اگر آدمی فارغ قلبی اور سکون دلی کے باوجود ذخیرہ کرے تو اس سے توکل کیوں نہیں باطل ہوتا؟ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت بشر کے متعلق منقول ہے۔ حسین المغازلی جو آپ کے رفقا میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں چاشت کے وقت حضرت بشر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ آپ کے پاس تشریف لائے۔ وہ ادھیڑ عمر کے تھے، ان کا رنگ گندمی اور عارض پچکے ہوئے تھے۔ حضرت بشر انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی شخص کی تعظیم میں کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے چند درہم دیے اور فرمایا کہ تم ہمارے لیے بہترین کھانا اور خوشبو خرید کر لاؤ۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ میں کھانا لے کر آیا اور آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے ان بزرگ کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح کھانا کھایا ہو۔ جب کھانے سے فراغت ہو گئی اور کھانا بچ گیا تو وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور جس قدر کھانا بچا تھا وہ اپنے ساتھ باندھ کر لے گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور ان کا یہ طریقہ برا معلوم ہوا۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ایسا لگا ہے کہ تمہیں ان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں یہی بات ہے، وہ آپ کی اجازت کے بغیر کھانا لے گئے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہمارے بھائی فتح موصلی ہیں، ہم سے ملاقات کرنے کے لیے موصل سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس عمل سے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر توکل صحیح ہو تو ذخیرہ کرنا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ تیسرا مقصد دفع مضرت۔ جاننا چاہیے کہ بعض اوقات نفس یا مال میں ضرر کا خوف ہوتا ہے۔ توکل کی شرط یہ نہیں ہے کہ واقع ضرر اسباب اختیار ہی نہ کیے جائیں، کہ دافع ضرر اسباب اختیار ہی نہ کیے جائیں۔ مثلا کسی ایسی جگہ سونا یا رہنا جہاں درندے بہت ہوں، یا سیلاب آتا ہو، یا دیوار شکستہ ہو، یا ٹوٹی ہوئی چھت ہو، توکل نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امور ممنوع ہیں۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ بلا فائدہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اسباب واقعہ کی قسمیں، یہ اسباب دافعہ کی قسمیں، یہ اسباب دافعہ بھی تین طرح کے ہیں، قطعی، ظنی اور وہمی۔ ان میں سے وہمی اسباب کا ترک کرنا توکل کے لیے شرط ہے، اور وہمی اسباب وہ ہیں جن کی نسبت دفع ضرر کی طرف ایسی ہو جیسے داغ اور منتر وغیرہ کو ہے۔ یہ دونوں چیزیں بعض اوقات کسی خوفناک چیز کی آمد سے پہلے کی جاتی ہیں اور بعض اوقات ان کی آمد کے بعد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا وصف اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں فرمایا کہ وہ داغ اور منتر وغیرہ نہیں کرتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ لوگ کسی ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں تو گرم کپڑے یا جبہ وغیرہ نہیں پہنتے، حالانکہ جبہ وغیرہ سردی سے تحفظ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور چیزوں کا بھی یہی حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص سردی کے موسم میں باہر نکلنے سے پہلے لہسن وغیرہ اس لیے کھائے کہ جسم میں جا کر گرمی پیدا کرے تو یہ امر داغ کے قریب ہو سکتا ہے، جبکہ جبہ اس معنی میں نہیں ہے۔ تاہم انسان کے ضرر پہنچنے کی صورت میں اسباب دافعہ کا ترک کرنا بہتر ہے اور داخل توکل ہے، کیونکہ ان اسباب کا ترک کرنا دراصل اذیت پر صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا توکل کی اہم شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 10۔ اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہو۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 12۔ اور تم نے جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہم اس پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَدَعْ إِذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 78، اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے ان کا خیال نہ کیجیے اور اللہ پر توکل کیجیے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35، آپ صبر کیجیے جیسے اور ہمت والے پیغمبروں نے کیا تھا۔ نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 59، نیک کام کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے، انہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے تھے۔ اذیت پر صبر کرنا انسان کے سلسلے میں ہے، سانپ، بچھو اور درندوں وغیرہ کی اذیت پر صبر کرنا توکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سالک جب بھی کسی شے کے ترک یا عمل کا ارادہ کرتا ہے اس کا مقصد دین پر اعانت ہوتا ہے۔ یہاں دفع ضرر میں اسباب کا ترتب ایسا ہی ہے جیسے پہلے مقصد کا ذیل میں کسب معیشت اور مفید اشیاء کے حصول کے اسباب پر گفتگو کے دوران مذکور ہوا ہے، اس لیے یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مال کو محفوظ رکھنے کے اسباب بھی ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کمرہ سے باہر نکلتے ہوئے تالا لگا دے یا جانور کو زنجیر پہنا دے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ سے ان اسباب کا قطعی یا ظنی ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان اسباب پر عمل پیرا ہو تو اسے حد توکل سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک اعرابی نے جب اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقل ہے و توکل۔ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اسے باندھ دے اور توکل کر۔ قرآن کریم میں ہے، خذوا حذرکم، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 102، اور اپنا بچاؤ لے لو۔ نماز خوف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 102، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لے لیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 60، اور جس قدر تم سے ہو سکے قوت یعنی ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا گیا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 23، تو اب میرے بندوں کو تم رات میں لے کر چلے جاؤ۔ رات کو جانے میں مصلحت یہ ہے کہ دشمنوں کی نظروں سے بچ کر نکلا جا سکتا ہے، گویا یہ بھی دفع ضرر کا ایک سبب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے تحفظ کے لیے غار ثور میں قیام فرمایا۔ نماز خوف کے ذکر میں یہ بیان کیا گیا کہ اپنے اپنے اسلحے لے کر نماز ادا کی جائے۔ اسلحہ لے کر نماز پڑھنا قطعی سبب دافع نہیں ہے، جیسے سانپ بچھو کو مار ڈالنا قطعی سبب ہے، تاہم ہتھیاروں کا لینا ایک ظنی سبب ہے، اور ہم پہلے مقصد کے ضمن میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ ظنی بھی قطعی کی طرح ہے۔ اب صرف وہمی اسباب باقی رہ جاتے ہیں۔ توکل کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی ان اسباب کو ترک کر دے۔ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے شانے پر ایک شیر نے اپنا پنجہ رکھ دیا، انہوں نے حرکت بھی نہیں کی۔ ایک اور بزرگ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے شیر کو مسخر کر کے اپنا تابع بنا لیا تھا اور وہ اس پر سواری کرتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص ان روایات کو سامنے رکھے اور یہ کہے کہ شیر سے اپنا دفاع کرنا بھی ضروری ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ان بزرگوں نے شیر سے اپنا تحفظ نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایات اگرچہ صحیح ہیں لیکن ان کی اقتداء کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قوت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی کہ وہ درندوں کو اپنا تابع بنا سکے۔ وہ یہ کرامات کا ایک اعلیٰ مقام ہے اور توکل کی شرائط سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مقام بھی سر الہی ہے، اس پر صرف وہی شخص مطلع ہو سکتا ہے جو اس
کی سیر کرتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس مقام تک پہنچنے کی علامات کیا ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اسے کسی علامت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ خود یہ بات جان لیتا ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ البتہ اس مقام سے پہلے کی ایک علامت ہے، وہ ہم ذکر کیے دیتے ہیں، اور وہ علامت یہ ہے کہ جو کتا ہر وقت انسان کے پہلو میں رہتا ہے اور جو خود مالک کو اور دوسروں کو کاٹتا ہے وہ مسخر اور تابع بن جائے، یہ غضب کا کتا ہے۔ اگر یہ کتا آدمی کا فرما بردار اور مطیع ہو جائے یہاں تک کہ اس کی مرضی اور اشارے کے بغیر اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کرے، تو یہ ممکن ہے کہ یہ شخص ترقی کرتے کرتے ایسے درجے پر پہنچ جائے کہ خارجی درندے اس کے تابع ہو جائیں اور درندوں کا بادشاہ شیر، جسے ہم جنگل کا کتا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی مرضی پر چلنے لگے۔ کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ جنگلی کتے تمہارے تابع ہو جائیں، کمال کی بات یہ ہے کہ گھر کے کتے تمہارے تابع رہیں۔ چنانچہ اگر باطن کا کتا تمہارے تابع نہیں ہے تو تمہیں یہ توقع نہ کرنی چاہیے کہ ظاہر کا کتا تمہاری اتباع کرے گا۔ حفاظتی تدابیر کے بعد توکل۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چور کے خوف سے گھر میں تالا ڈالنے یا اونٹ کو بھاگنے سے بچانے کے لیے کھونٹے سے باندھے اور دشمن کے ڈر سے ہتھیار لینے میں توکل کی کیا صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شخص علم اور حال کی روح سے متوکل کہلائے گا۔ علم کی صورت یہ ہے کہ متوکل اس کا یقین کرے کہ چور سے مکان اس لیے محفوظ نہیں رہا کہ میں نے اس پر قفل لگا دیا تھا، بلکہ صرف اللہ تعالی کی حفاظت کام آئی اور چور اس کے دفع کرنے سے دفع ہوئے، ورنہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ چور مضبوط سے مضبوط تالے توڑ کر سامان لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ کا باندھا مؤثر نہیں ہے، بسا اوقات اونٹ رسی توڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا ہلاک ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی اونٹ کے کھونٹے پر حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ہتھیار پہننا بھی کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہتھیار پہن کر بھی دشمن کے ہاتھوں مقتول یا مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان اسباب پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ میرا بھروسہ مسبب الاسباب پر ہے۔ جیسے وکیل خصومت کی مثال دی گئی ہے، وکیل خصومت کی مثال دی گئی ہے کہ اگر موکل اس کے کہنے سے عدالت میں حاضری دیتا ہے یا دستاویز لے کر آتا ہے تو اپنی حاضری اور دستاویز پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ وکیل کی قوت اور کفایت پر بھروسہ کرتا ہے۔ حال کی صورت یہ ہے کہ اس کے گھر اور کفس میں اللہ تعالیٰ جو اس کے نفس میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہے اور یہ کہے کہ اے اللہ، اگر تو نے میرے گھر کے سامان پر کسی ایسے شخص کو مسلط کر دیا جو اسے لے جائے تو یہ تیری راہ میں ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ جو چیز تو نے مجھے دے رکھی ہے وہ میرے لیے ہبہ ہیں جو تو مجھ سے واپس نہیں لے گا، یا امانت اور عاریت ہیں کہ واپس لے لے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ چیزیں میرا رزق ہیں یا میری قسمت میں یا ازل میں کسی اور کے لیے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہرحال تو نے جو فیصلہ بھی کیا ہو میں اس پر راضی ہوں۔ میں نے دروازہ اس لیے بند نہیں کیا کہ میں تیرے فیصلے سے بچنا چاہتا تھا یا اس کی مخالفت پر آمادہ تھا، بلکہ میں ترتیب اسباب میں تیری سنن جاریہ کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ میرا بھروسہ اسباب پر نہیں ہے، اے مسبب الاسباب، میں تیری ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اگر کسی شخص کا علم یا حال یہ ہو تو امید یہ ہے کہ وہ اونٹ کو پابہ زنجیر کرنے، دروازے کو مقفل کرنے اور ہتھیار لینے سے توکل کی حدود سے خارج نہیں ہوگا۔ پھر اگر گھر واپس آ کر یہ دیکھے کہ گھر کا سامان اپنی سابقہ حالت پر موجود ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ایک نئی نعمت تصور کرے، اور اگر یہ دیکھے کہ سامان اپنی جگہ موجود نہیں ہے بلکہ چوری ہو گیا ہے تو اپنے دل پر نظر ڈالے۔ اگر وہ اس واقعے پر شاداں و فرحاں ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالی نے میرا یہ دنیاوی رزق اس لیے لیا ہے تاکہ آخرت کے رزق میں اضافہ فرمائے،
اگر دل کی حالت واقعی یہ ہو کسی طرح کا کوئی ملال اور تکلیف دل میں نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ توکل میں اس کا مقام صحیح ہے اور وہ اپنے دعوی توکل میں سچا ہے، اور اگر اس کا دل تکلیف محسوس کرے اور اس پر صبر کرے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص توکل کے دعوے میں سچا نہیں ہے، اس لیے کہ توکل کا مقام زہد کے بعد ہے، اور زہد اس شخص کا صحیح ہوتا ہے جسے نہ کوئی چیز پا کر خوشی ہوتی ہے اور نہ کھو کر رنج ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی معاملہ برعکس بھی ہوتا ہے کہ کھو کر خوشی ہوتی ہے اور پا کر رنج ہوتا ہے۔ چنانچہ اس شخص کا تو زہد بھی صحیح نہیں ہے، چہ جائی کا توکل درست ہو۔ ہاں، ایسے شخص کو صبر کا مقام ضرور حاصل ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ اپنا رنج اور تکلیف پوشیدہ رکھے، مال چوری ہو جانے پر کسی سے شکوہ نہ کرے، نہ تلاش و جستجو میں بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرے۔ اگر کوئی شخص ان امور پر قادر نہیں ہے بلکہ چوری پر دل میں تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، زبان سے اظہار بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ تلاش کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ چوری اس کے گناہ میں زیادتی کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صبر، زہد، توکل وغیرہ مقامات سے عاجز ہے اور اپنے تمام دعووں میں جھوٹا ہے۔ ایسے شخص کو اپنے نفس پر زیادہ سے زیادہ مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی کوئی بات تسلیم نہ کرے اور نہ اس کے مکر و فریب کے جال میں پھنسے، اس لیے کہ نفس دھوکہ دینے والا ہے، برائی کا حکم کرنے والا ہے اور خیر کا دعویٰ کرنے والا ہے، حالانکہ وہ خیر سے باز رکھتا ہے اور شر کی دعوت دیتا ہے۔ ایک اشکال کا جواب رہا یہ اشکال کہ متوکل کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس مال نہ ہو اور آپ چوری کے مفروضے سے اس کے لیے ایسا مال فرض کیے لے رہے ہیں جو چوری ہو سکے۔ متوکل کے پاس مال ہوتا ہی کہاں ہے جو چوری ہو سکے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ متوکل کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ سامان ضرور ہوتا ہے، جیسے کھانے کا پیالہ، پانی پینے کا گلاس، وضو کا لوٹا، تھیلا جس میں زاد راہ محفوظ رکھا جا سکے، عصا جس کے ذریعے دشمن سے دفاع کیا جا سکے، اسی طرح ضرورت کی دوسری چیزیں اور گھریلو سامان۔ بعض اوقات متوکل کے پاس مال آتا ہے تو وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ محتاج اور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نیت کے ساتھ ذخیرہ کرنے سے توکل باطل نہیں ہوتا۔ توکل کی شرط یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کے برتن، وضو کا لوٹا اور عصا وغیرہ بھی ضرورت مندوں کو دے دیے جائیں۔ کھانے پینے کی ان چیزوں کو دینے کا حکم ہے جو ضرورت سے زائد ہوں اور کھانے پینے کے بعد بچ گئی ہوں۔ اللہ تعالی کی عادت یہ ہے کہ وہ متوکل فقراء کو گھروں میں اور مسجدوں میں روٹی پہنچاتا ہے، لیکن یہ عادت نہیں ہے کہ وہ ہر روز انہیں پلیٹ، گلاس اور لوٹے بھی مہیا کرتا ہے۔ توکل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی عادت الہی سے نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواص سفر کے دوران رسی، ڈول اور سوئی دھاگا لے کر چلتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء لے کر نہیں چلتے تھے، کیونکہ اللہ تعالی عادتاً ان دونوں چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کی ضرورت کی چیز چوری ہو جائے یا ضائع چلی جائے اور وہ اس پر تکلیف بھی محسوس نہ کرے، اگر وہ چیز اس کی خواہش اور پسند کی نہیں تھی تو اس نے گھر میں کیوں رکھی تھی اور دروازے کو کس لیے مقفل کیا تھا، اور اگر وہ ضرورت کے باعث پسندیدہ تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چیز چھن جائے اور دل رنجیدہ نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ متوکل ان چیزوں کی حفاظت اس لیے کرتا ہے کہ وہ انہیں اپنے دین پر بذریعہ اعانت تصور کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس سامان میں میرے لیے خیر اور بہتری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالی مجھے یہ سامان عطا نہ فرماتا۔ بہرحال اس نے اس خیر کے ملنے سے خیر پر استدلال کیا اور اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن کیا کہ میری بہتری ہی کی وجہ سے یہ چیز مجھے عطا کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ گمان بھی کیا کہ یہ سامان
میرے دین پر معین و مددگار بھی ہے، لیکن اس کا یہ ظن قطعی نہیں تھا، کیونکہ یہ احتمال اپنی جگہ موجود تھا کہ ہو سکتا ہے اس سامان کا وجود اس کے حق میں بہتر نہ ہو، بلکہ اس کا فقدان بہتر ہو، اور اس کی بھلائی اسی میں ہو کہ یہ سامان ضائع چلا جائے، اور جو ضرورتیں اس سامان کے ذریعے تکمیل پا رہی تھیں وہ اب مشقت اور تکلیف کے ساتھ تکمیل پائیں، اور اس مشقت و تکلیف پر اسے ثواب بھی ملے۔ جب اللہ تعالی نے چور کے ذریعے اس کا سامان واپس لے لیا تو اس کا پہلا ظن ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ اس ظن نے لے لی کہ میرے لیے سامان کا نہ ہونا بہتر ہے۔ اگر مجھ سے یہ سامان واپس لینا اللہ تعالی بہتر نہ سمجھتا تو واپس نہ لیتا۔ متوکل وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اور عجب نہیں کہ جس کا حال یہ ہو اسے سامان کی چوری سے تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ اس کے پاس سامان ہے، بلکہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ مسبب الاسباب کی مرضی یہی ہے کہ یہ سامان میرے پاس رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار کسی مہربان حکیم کے زیر علاج ہو، اور مریض اپنے معالج کے متعلق یہ حسن ظن رکھتا ہو کہ وہ جو کچھ دوا یا غذا اس کے لیے تجویز کرے گا اسی میں اس کی بہتری ہوگی۔ چنانچہ جب معالج اس کے لیے کوئی غذا تجویز کرتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی میری غذا میرے لیے مفید ہے۔ اگر حکیم اسے میرے لیے مفید نہ سمجھتا یا میرے جسم میں اس غذا کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو ہرگز نہ دیتا، اور اگر کوئی غذا دے کر واپس لے لے تب بھی خوش ہو، اور یہ کہے کہ اگر یہ غذا میرے لیے مضر نہ ہوتی تو میرا معالج اسے کبھی واپس نہ لیتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے لطف و کرم تو حکیم کے لطف و کرم کے برابر بھی نہ سمجھے، جس کا اعتقاد اس کا مریض رکھتا ہے، تو اس کا توکل کسی بھی حالت میں درست نہیں ہو سکتا۔ جو شخص بندوں کی اصلاح کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنن، افعال اور عادات سے واقفیت رکھتا ہے وہ اسباب سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کون سا سبب اس کے لیے باعث خیر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فقیر ہو جاؤں یا مالدار مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے لیے فقر بہتر ہے یا غنا۔ اسی طرح متوکل کو چاہیے کہ نہ وہ اس کی پرواہ کرے کہ اس کا مال چوری چلا گیا، اور نہ اس بات کی کہ اس کا سامان اپنی جگہ موجود ہے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ دنیا کا بہت سا ساز و سامان انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، اور بہت سے دولت مند اپنی دولت کی وجہ سے ایسی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ فقر و افلاس کی آرزو کرنے لگتے ہیں۔ سامان کی چوری کے بعد متوکلین کے آداب۔ گھر سے نکلنے پر سامان کے سلسلے میں متوکلین کو چند آداب کی رعایت کرنی چاہیے، اور وہ آداب یہ ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ دروازہ مقفل کر دے، لیکن سامان کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ اہتمام نہ کرے۔ مثلا یہ کہ پڑوسیوں سے تالا لگانے کے بعد گھر کی نگرانی اور خیال رکھنے کی درخواست نہ کرے، اور نہ کئی تالے لگائے۔ حضرت مالک ابن دینار اپنے گھر کے دونوں دروازے رسی سے باندھ دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کتے نہ ہوتے تو یہ رسی بھی نہ باندھتا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑے جسے دیکھ کر چوروں کے دل میں چوری کی خواہش پیدا ہو، اور اسی طرح ان کی معصیت کا سبب بنے۔ چنانچہ جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک لوٹا بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اسے واپس لے لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مغیرہ نے پوچھا آپ یہ لوٹا کس لیے واپس کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے دل میں دشمن یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ یہ لوٹا چور لے گئے۔ گویا حضرت مالک ابن دینار نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ چوروں کی معصیت کا سبب بنے، یا انہوں نے یہ بات اپنے لیے نقصان کا باعث سمجھی کہ ان کے دل میں وسوسہ رہے کہ لوٹا چوری چلا جائے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ صوفیوں کے قلوب کا ضعف ہے، انہوں نے تو زہد کیا تھا، انہیں اس کی فکر کیوں لاحق ہوئی کہ اسے چور لے کر جائیں گے۔
تیسرا ادب، اگر کسی چیز کو بحالت مجبوری گھر میں چھوڑ کر جانا پڑے تو جانے سے پہلے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے گا میں اس پر راضی ہوں۔ اگر اس نے کسی چور کو اس پر مسلط کیا اور وہ اسے چرا کر لے گیا تو یہ چیز اس کے لیے حلال ہے یا یہ چیز اللہ کے لیے وقف ہے۔ اگر لینے والا فقیر ہے تو اس پر صدقہ ہے، اور اگر فقر کی شرط نہ لگائے تو بہتر ہے۔ اس صورت میں اسے دو نیتیں کرنی چاہیے، ایک یہ کہ اس مال کو فقیر لے یا غنی لے تو اس مال کے باعث معصیت سے بچا رہے، یعنی اگر چوری سے اتنا مال مل جائے اور وہ اسے ذریعہ آمدنی بنا لے، یہاں تک کہ وہی چوری کا مال اس کے لیے ذریعہ معاش بن جائے تو یہ مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہ رہے بلکہ حلال بن جائے اور حرام مال کھانے کی معصیت سے محفوظ رہے۔ اور دوسری نیت یہ ہے کہ وہ مجھ پر ظلم کرنے کے بعد کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ظلم کا نشانہ نہیں بنائے گا، گویا اس کا مال دوسرے مسلمان کے حق میں زر فدیہ بن گیا۔ بہرحال نیت کوئی بھی ہو دونوں عمدہ ہیں۔ ایک نیت کی روح سے وہ اپنے مال کو دوسرے شخص کے مال کی حفاظت کا ذریعہ سمجھے گا اور دوسری نیت کی روح سے فقیر کو معصیت سے بچانے کا سبب تصور کرے گا۔ یہ دونوں ہی باتیں خیر خواہی پر دلالت کرتی ہیں اور اس حدیث شریف پر عمل کراتی ہیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد بالکل واضح ہے، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھے۔ ظلم معاف کر دینا بھی ایک اعتبار سے اس کو آئندہ ظلم سے باز رکھنے کی کوشش ہے اور اس میں سزا سے بچانا بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر نصرت اور مدد کیا ہو سکتی ہے؟ متوکل کے لیے یہ نیت کسی بھی حالت میں مضر نہیں ہے، خواہ مال چوری ہو جائے یا نہ جائے، کیونکہ نیت قضائے الہی کو بدلنے میں مؤثر نہیں ہوتی، البتہ نیت کا ثواب الگ ملتا ہے۔ اگر مال چوری چلا جائے تو ہر درہم کے عوض 7 درہم ملیں گے، کیونکہ اس نے اس اجر و ثواب کی نیت کی ہے، اور چوری نہ بھی ہوا تب بھی یہ اجر ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ نیتوں پر ہی اعمال کا مدار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے عزل نہ کرے اور نطفہ اپنے مقام میں گرے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے کہ بالفرض اس صحبت کے نتیجے میں لڑکا پیدا ہو اور وہ بڑا ہو کر جہاد کرے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی سند نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ واقع میں اس کا لڑکا نہ ہو یا ہو تو وہ بڑا ہو کر مجاہد نہ بنے، مگر اسے اس کے جہاد اور شہادت کا ثواب ملے گا، کیونکہ باپ کا کام صرف صحبت ہے، تخلیق، حیات، رزق اور بقا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر لڑکا نہ ہوتا تب بھی اسے اس فعل کا ثواب ملتا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب مال چوری ہونے کا علم ہو تو اس پر غمگین نہ ہو بلکہ خوش ہونے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مال چوری ہونے میں میری بھلائی مقصود نہ ہوتی تو مال اپنی جگہ باقی رہتا۔ اب اگر اس نے جانے سے پہلے مال وقف نہیں کیا تھا تو اس کی زیادہ جستجو نہ کرے اور بلا وجہ مسلمانوں سے بدظن نہ ہو اور نہ کسی مخصوص فرد کو متہم کرے، اور اگر وقف کر دیا تھا تو بالکل تلاش نہ کرے، کیونکہ وہ پہلے ہی اسے وقف کر کے اپنے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ آخرت بنا چکا ہے۔ اب اگر وہ چیز مل بھی جائے تو نہ لے، کیونکہ وہ اس میں وقف کی نیت کر چکا تھا، لیکن اگر واپس لے لے تب بھی وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جائے گی، کیونکہ اس طرح کی مشروط نیتوں سے ظاہر شریعت میں ملکیت باطل نہیں ہوتی۔ تاہم متوکلین اسے پسند نہیں کرتے کہ موقوفہ شے کو پھر اپنی ملکیت بنا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی گم ہو گئی، آپ نے بہت زیادہ تلاش و جستجو کی یہاں تک کہ تھک کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی راہ میں ہے، یہ کہہ کر مسجد میں چلے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد ایک شخص نے آ کر یہ اطلاع دی کہ آپ کی اونٹنی فلاں جگہ
موجود ہے۔ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جوتے پہن کر چلنے کا ارادہ کیا، اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ اونٹنی لینے نہیں چلیں گے؟ فرمایا میں نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی اور مجھے جنت میں داخل کیا، میرے لیے اس میں جو مکانات ہیں وہ مجھے دکھلائے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں نے انہیں غمگین اور رنجیدہ پایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرما دی اور آپ کو جنت میں داخل فرما دیا، اس کے باوجود آپ غمگین اور پریشان نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا کہ میں قیامت تک اسی طرح مضطرب اور غمگین رہوں گا۔ میں نے دریافت کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں اپنے مکانات دیکھے، علیین میں میرے مقامات اس قدر بلند کیے گئے تھے کہ میں نے اس سے پہلے اتنے بلند مقامات نہیں دیکھے تھے۔ میں یہ مقامات دیکھ کر بے حد خوش ہوا، لیکن جب میں ان میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو اوپر سے کسی شخص نے کہا کہ اس سے روکو، اندر نہ جانے دو، یہ مکانات اس لیے نہیں ہیں بلکہ اس شخص کے لیے ہیں جو سبیل کو پورا کرتا ہے۔ میں نے پوچھا سبیل کو پورا کرنے کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے کہا تم پہلے جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے اور پھر سے واپس لے لیتے تھے، اگر تم بھی سبیل کو پورا کرتے تو ہم تمہارا راستہ نہ روکتے۔ ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں کسی شخص کے برابر میں سو رہا تھا۔ اس کے پاس دینار کی ایک تھیلی تھی۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو وہ تھیلی موجود نہیں تھی۔ اس نے برابر والے شخص کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تھیلی واپس کرے۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ اس تھیلی میں کس قدر مال موجود تھا۔ اس نے مال کی مقدار بتلائی اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور جو مقدار اس نے بتلائی تھی وہ دے دی۔ بعد میں اس شخص کے دوستوں نے جس کی تھیلی گم ہوئی تھی بتلایا کہ ہم نے مذاق میں تھیلی غائب کی تھی۔ وہ شخص بڑا نادم ہوا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس شخص کے پاس آیا جس پر اس نے تھیلی چرانے کا الزام لگایا تھا، اور جو مال اس نے دیا تھا وہ اسے واپس کرنا چاہا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ مال حلال طیب ہے، اسے پاس رکھو، میں تمہیں خوشی سے دیتا ہوں، اور جو مال میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نکالتا ہوں اسے واپس نہیں لیتا۔ جب ان لوگوں نے واپسی پر بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس مال کو مختلف تھیلیوں میں رکھ کر فقراء کو بھجوا دے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی یہاں تک کہ تمام مال ختم ہو گیا۔ سلف صالحین کا معمول اور طریقہ یہی تھا کہ وہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کر لیتے تھے وہ اسے واپس نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ اگر وہ فقیر کو دینے کے لیے ایک روٹی لے کر گھر سے نکلتے اور فقیر روٹی لیے بغیر آگے بڑھ جاتا تو انہیں یہ بات بری معلوم ہوتی تھی کہ روٹی لے کر واپس آئیں، چنانچہ وہ روٹی کسی اور فقیر کو دے دیتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ صرف روٹی وغیرہ ہی میں نہیں تھا بلکہ درہم و دینار اور دوسرے اموال میں بھی وہ لوگ یہی کرتے تھے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ چور کے خلاف بددعا نہ کرے۔ اگر بددعا کرے گا تو اس کا توکل باطل ہو جائے گا اور اس سے ثابت ہوگا کہ اسے مال چوری ہونے کا افسوس ہے، یا اسے یہ بات بری معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کا مال چوری کر لے، اور بددعا سے زہد بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس معاملے میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لے گا تو یہ اندیشہ بھی ہے کہ کہیں اس مصیبت پر ملنے والا اجر و ثواب ہی ضائع نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے من دعا علی ظلمہ فقدن تصرا، جو شخص اپنے ظالم کے خلاف بددعا کرتا ہے وہ بدلہ لے لیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ربیع ابن خثیم
ربی ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک گھوڑا جس کی قیمت 24,000 درہم تھی چوری ہو گیا۔ آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے، نہ اپنے نماز منقطع کی، نہ اس کی تلاش میں نکلے، نہ کسی اضطراب اور بے چینی کا اظہار کیا۔ کچھ لوگ تسلی اور تعزیت کے لیے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ جس وقت چور گھوڑا کھول رہا تھا میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ نے اسے ٹوکا کیوں نہیں؟ فرمایا میں اس سے زیادہ بہتر اور محبوب چیز میں مشغول تھا، یعنی نماز پڑھ رہا تھا۔ لوگ چور کے خلاف بد دعا کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ مت کہو، اگر کہنا ہے تو اس کے حق میں بہتر کلمات کہو، اس لیے کہ میں نے وہ گھوڑا اسے صدقہ کر دیا ہے۔ ایک بزرگ کی کوئی چیز چوری ہو گئی، کسی نے ان سے کہا کہ میں یہ بات اچھی نہیں جانتا کہ اس پر شیطان کی اعانت کروں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ شخص آپ کی مسروقہ چیز واپس لے کر آیا تو قبول کریں گے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا قبول کرنا تو دور کی بات ہے، میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی، میں نے وہ چیز اسے معاف کر دی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اس شخص کے خلاف بد دعا کیجیے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا، اس بیچارے نے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اب میں اس کے خلاف بد دعا کر کے اس بیچارے پر مزید ظلم ڈھاؤں؟ یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ کسی شخص نے ایک بزرگ کے سامنے حجاج ابن یوسف کو بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ حجاج کو برا مت کہہ، قیامت کے روز جس طرح اللہ تعالی حجاج سے ان مظالم کا بدلہ لے گا جو اس نے لوگوں پر ڈھائے ہیں، اسی طرح لوگوں سے ان برائیوں کا بدلہ بھی لے گا جو وہ حجاج ابن یوسف کے خلاف کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ان العبد لیظلم المظلمة فلا يزال يشتم ظالمه ويسبه حتى يكون بمقدار ما ظلمته ثم يبقى للظالم عليه مطالبة بما زاد عليه يقتص له من المظلوم۔ بندہ بڑا ظلم کرتا ہے کہ اپنے ظالم کو برا بھلا کہتا رہتا ہے اور گالیاں دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ گالیاں اس ظلم سے سوا ہو جاتی ہیں، پھر اس کے ذمے ظالم کا مطالبہ باقی رہ جاتا ہے۔ ظالم کو اس کا عوض مظلوم سے دے دیا جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ چور اس عمل پر غمگین ہو کہ اس نے چوری کی ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا ہے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے مظلوم بنایا، ظالم نہیں بنایا، میری دنیا کا نقصان ہوا، دین کا نقصان نہیں ہوا۔ ایک شخص نے کسی عالم سے شکایت کی کہ راہزنوں نے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا ہے۔ عالم نے کہا تمہیں اپنے مال و متاع سے زیادہ غم اس کا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں رہزنی کرنے والے اور لوٹ کے مال کو حلال سمجھنے والے بھی ہیں۔ اگر تمہیں صرف اپنے مال کا غم ہے اور مسلمان گناہگاروں کا غم نہیں ہے تو تم مسلمانوں کے بہی خواہ نہیں ہو۔ علی ابن فضیل کے کچھ دینار عین اس وقت چوری ہو گئے جب وہ طواف میں مصروف تھے۔ جب انہیں دینار کی چوری کا علم ہوا تو رونے لگے۔ ان کے والد نے حیرت سے پوچھا کہ اے علی کیا تم دیناروں کی وجہ سے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اس کا کوئی غم نہیں کہ دینار چوری ہو گئے، بلکہ مجھے اس بیچارے کے حال پر ترس آتا ہے جس سے قیامت کے دن اس چوری کے متعلق باز پرس کی جائے گی اور وہ کوئی جواب نہ دے پائے گا۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے ظالم کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس پر غم کرنے ہی کی فرصت نہیں، بد دعا کے لیے فرصت کہاں سے لاؤں؟ ہمارے بزرگ اس قدر بلند پایہ اخلاق کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ چوتھا مقصد ازالہ مضرت موجودہ۔ جاننا چاہیے کہ جن اسباب سے مضرت کا ازالہ ہوتا ہے ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول یقینی، جیسے پانی کے ذریعے پیاس کا ضرر زائل ہوتا ہے اور روٹی سے بھوک کی مضرت کا ازالہ ہوتا ہے۔ دوم ظنی، جیسے فسد کھلوانا، پچھنے لگوانا، مسہل دوا پینا، اور دوسرے طبی معالجات یعنی برودت سے حرارت کا ازالہ اور حرارت سے برودت کا۔ طب میں انہی
انہیں اسباب ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ سوم وہمی جیسے منتر، جادو اور داغ وغیرہ جہاں تک قطعی اسباب کا تعلق ہے ان کا ترک کرنا توکل نہیں ہے، بلکہ موت کا خوف ہو تو ان کا ترک کرنا حرام نہیں ہے، اور وہمی اسباب کا ترک کرنا توکل کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا یہی وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ان اسباب کے تارک ہیں۔ ان اسباب میں قوی تر داغ ہے، اس کے قریب منتر ہے، اور آخری درجے میں فعل اور بدشگونی ہے۔ اب صرف ضمنی اسباب باقی رہ جاتے ہیں، جیسے ان اسباب کے ذریعے امراض کا علاج کرانا جو اطباء کی اصطلاح میں اسباب ظاہری کہلاتے ہیں۔ ان اسباب پر عمل کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، برخلاف وہمی اسباب کے کہ ان پر عمل کرنا توکل کے خلاف ہے اور ان کا ترک کرنا بھی ممنوع نہیں ہے۔ اس کے برعکس قطعی اسباب کا ترک کرنا ممنوع ہے، بلکہ بعض حالات میں اور بعض اشخاص کے لیے ان پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے۔ گویا ضمنی اسباب کا حکم وہمی اور قطعی اسباب کے مابین ہے۔